بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ خوابوں کی دنیا کی اس سیریز کے سابقہ پارٹس میں ہم نے خوابوں کی حقیقت، خوابوں کی نیورولوجی اور خوابوں میں علم و ہنر سیکھنے کے متعلق سمجھا۔ اس کے علاوہ شیطان کی طرف سے آنے والے خوابوں کے متعلق بھی بحث کی، جس کو سلیپ پیرالسس کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم خواب کی ایسی قسم کے بارے میں جانیں گے جس کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں میرا خواب میری مرضی۔ جی ہاں، یہ جاننا آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا کہ ہم اپنی مرضی کے واضح اور جب چاہے خواب دیکھ سکیں۔ لیوسڈ خوابوں پر کئی صدیوں سے بحث و مباحثہ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ارسطو نے لیوسڈ خواب کے بارے میں پہلی مرتبہ لکھا تھا، لیکن اس نے ان خوابوں کے لیے کوئی اصطلاح وضع نہیں کی تھی۔ اسی طرح بدھ مت کے پیروکار بھی صدیوں سے اسی جیسے طریقہ کار کو اپناتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ اپنے جسم و دماغ کو انتہائی سکون کی حالت میں لے جا کر اپنے خیالات کو مثبت رخ دیتے ہیں۔ مسلم صوفیہ اس مشق کو مراقبہ کے نام سے کئی صدیوں پہلے متعارف کروا چکے ہیں، مگر سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اور خوابوں کو تابع کرنے کے لیے کیا جد و جہد کر رہی ہے؟ مگر اس سے بھی پہلے ہم بات کرتے ہیں ان نتائج اور مشاہدات کی جو خوابوں کے حوالے سے سائنسدانوں کے سامنے آئے، نیز یہ کہ سچے خواب اور لیوسڈ خواب میں کیا فرق ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خواب ہر کوئی دیکھتا ہے، خواہ وہ نوزائیدہ بچہ ہو یا 100 سال سے بھی بڑی عمر کا بزرگ۔ ایک اندازے کے مطابق انسان اپنی نیند کے دوران تقریباً ہر 1.5 گھنٹے کے بعد خواب دیکھتا ہے، اور نارمل نیند میں 4 سے 7 خواب آتے ہیں۔ سچے خواب کیا ہوتے ہیں؟ سچے خواب بنیادی طور پر ایک رہنمائی ہوتی ہے۔ کچھ ایسے خواب جو آپ کی سوچ کے عین مطابق ہوتے ہیں، آپ خود ہی دماغی طور پر ان کے سچا ہونے پر آمادہ ہو کر اس حوالے سے سوچتے یا کوئی اقدام کرتے ہیں۔ ہمارا شعوری دماغ اتنی تیزی سے معلومات کا تجزیہ نہیں کر سکتا جتنا خوابی دماغ کرتا ہے، اور دماغ پہلے سے اکٹھی کی ہوئی معلومات کو جمع کر کے ملا کر کوئی نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ عموماً خواب کے عالم میں دماغ کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، جو پیش گوئی کا کام بھی سر انجام دے سکتا ہے۔ ایسی چند خوابوں میں سے ایک ابراہم لنکن کا خواب بھی ہے، جس میں اس نے اپنے قتل سے 1 ہفتہ قبل خود کو کفن میں لپٹا دیکھا۔ جان ڈونی نے خواب دیکھا کہ فرانس میں آتش فشاں پھٹنے والا ہے، اور ایسے ہی ہوا۔ آنے والی ویڈیوز میں ہم سچے خوابوں کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ اب بات کرتے ہیں کچھ لیوسڈ خواب کی۔ سائنسی ماہرین کا خیال ہے کہ کچھ لوگوں میں یہ صلاحیت قدرتی طور پر موجود ہوتی ہے، لیکن جو لوگ ایسا نہیں کر سکتے وہ تھوڑی سی مشق کے بعد خواب کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ایسے خوابوں کو سائنسی زبان میں قابل فہم خواب یا لوسڈ ڈریم کہا جاتا ہے۔ جب ہم خواب کی حالت میں ہوتے ہیں تو عام طور پر ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم خواب دیکھتے وقت بے بس ہوتے ہیں۔ بس جو کہانی خواب میں چل رہی ہے ہم اسے بند آنکھوں سے دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ ہم جسے حقیقی دنیا سمجھ رہے ہوتے ہیں، نیند سے جاگنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دراصل وہ ایک خواب تھا، لیکن بعض اوقات ہم یہ سوچ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ خواب میں جو کچھ ہم دیکھ رہے تھے وہ ہمارے دماغ میں کیسے آیا اور اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کے برعکس لیوسڈ خواب دیکھنے کے دوران ہمیں شعوری طور پر یہ علم ہوتا ہے کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا دماغ خواب میں ہونے والے تمام عمل کا
بغور جائزہ لے رہا ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ ہوا میں پرواز کر رہے ہیں یا پھر آپ آئنسٹائن کے سامنے بیٹھے ہیں تو ہمارا دماغ ہمیں فوراً بتاتا ہے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں یا یہ حقیقت نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسانوں کے پر نہیں ہوتے، لہٰذا ہم اڑ نہیں سکتے۔ اسی طرح آئنسٹائن کو اس دنیا سے رخصت ہوئے کافی برس بیت چکے ہیں، تو بھلا ہم کیسے ان سے گفتگو کر سکتے ہیں؟ ایک ولندیزی سائنسدان فریڈرک وان ایڈن نے 1913 میں پہلی مرتبہ لیوسڈ کی اصطلاح پیش کی۔ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ خواب کی 9 اقسام ہیں، جن میں عام، اشاراتی اور شعوری خواب شامل ہیں۔ علاوہ ازیں اس نے کئی لیوسڈ خوابوں کو بھی بیان کیا، جن میں سے کچھ ایسے تھے جن میں اس کا دماغ بیداری کی حالت میں تھا اور اسے یہ معلوم تھا کہ وہ خواب کی حالت میں ہے۔ موجودہ دور میں بہت سے لوگ لیوسڈ خواب کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس کے بارے میں دنیا کو اسٹیفن لیبرک کے ذریعے زیادہ آگہی ہوئی۔ لیبرک ایک سائیکو فزیولوجسٹ ہیں اور لیوسڈ انسٹیٹیوٹ کے بانی بھی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص چاہے تو لیوسڈ خوابوں کو دلچسپ بھی بنا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم لیوسڈ خواب میں ہوں تو ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہم خواب کی حالت میں ہیں؟ دراصل جب ہم کوئی خواب دیکھتے ہیں تو جاگنے کے بعد اسے بھول جاتے ہیں یا ہمیں صرف اس کا بہت تھوڑا حصہ ہی یاد رہتا ہے۔ لیوسڈ کے ماہرین کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ اس خواب میں جائیے اور اس خواب کی تفصیل میں جانے کی کوشش کیجیے، یعنی سونے سے پہلے آپ آگے کی کہانی ذہن میں بنانے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ ہوا میں اڑ رہے ہیں تو آپ کو یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ آپ بادلوں اور زمین کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ ہوا آپ کے جسم کو چھو کر گزر رہی ہے اور آپ ہوا میں موجود خوشبو محسوس کر سکتے ہیں۔ ان خوابوں کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ ان کے نظاروں کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے۔ خوابوں میں نظاروں اور تصورات کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ خلائی جہازوں کی رفتار ان کے مقابلے میں بہت ہی معمولی لگتی ہے۔ اس طرح وہ واقعات جو عملی زندگی کے دوران کئی سالوں میں وقوع پذیر ہوتے ہیں، انہیں خواب میں چند لمحوں میں دیکھ لیا جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ بینجور کیسیمر اپنا ایک 5 ایکٹ کا ڈرامہ تھیٹر میں دیکھنے گئے۔ جو ہی ڈرامہ شروع ہوا انہیں اونگ آ گئی اور پھر انہوں نے خواب کے دوران 2 منٹ کے اندر پورا ڈرامہ دیکھ لیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو ابھی پہلے ایکٹ کا پہلا حصہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ برکلے میں واقع سلیپ لیبارٹری کے ڈائریکٹر کے مطابق دماغ کا ایک مخصوص حصہ جو منطق کو کنٹرول کرتا ہے، لیوسڈ خواب میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انہوں نے نیند کے دوران مشاہدہ کیا کہ دماغ کا یہ حصہ ہمیں باور کراتا ہے کہ ہم سو رہے ہیں، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ اچانک یہ حصہ جاگ جائے۔ لہٰذا ایسا بھی ہوتا ہے کہ منطق اور خواب باہم مل کر کام کرنے لگتے ہیں، جس سے خواب دیکھنے والے شخص کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ وہ حقیقت کی دنیا میں نہیں۔ روح کی صلاحیتوں میں ایک صلاحیت OBE بھی ہے جو آؤٹ آف باڈی ایکسپیرئنس کا مخفف ہے۔ انسان خواب کے دوران اپنے مادی جسم کے بجائے جسم مثالی کے ذریعے متحرک و سرگرم ہوتا ہے۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ آؤٹ آف باڈی تجربات لیوسڈ خواب ہی کی قسم ہے۔ ایسے خواب میں کوئی شخص اپنے جسم کو حرکت کرتے ہوئے خود دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی وہ خواب میں اپنے جسم کے اوپر سے بیٹھ کر دیکھتا ہے اور جسم جہاں جہاں جا رہا ہوتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ لیکن عام خوابوں میں ہمیں اپنا جسم دکھائی نہیں دیتا۔ یہ خواب ایسے ہی رہتے ہیں جیسے ٹی وی میں کوئی پروگرام چل رہا ہو۔
لیکن لیوسڈ خواب اور آؤٹ آف باڈی تجربات میں قدرے فرق ہے۔ لیوسڈ خواب میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم خواب کی حالت میں ہیں، جبکہ آؤٹ آف باڈی تجربات میں ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم حقیقت کی دنیا میں ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب سچ ہے۔ لیوسڈ خواب کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اسے اپنے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ ہم شعوری طور پر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کہاں جانا ہے، یعنی خواب میں جو فلم چل رہی ہے اسے ہم خود تخلیق کر رہے ہوتے ہیں۔ کئی ماہرین اس بات پر بھی غور کر رہے ہیں کہ لیوسڈ ٹیکنیک کی مدد سے ڈراؤنے خواب کا علاج کیا جائے۔ چند ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ لیوسڈ خوابوں سے حقیقی زندگی میں آنے والی مشکلات و مسائل کا حل بھی نکالا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے کئی مسائل لیوسڈ خوابوں کے ذریعے حل کیے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کوئی تعمیراتی کام انجام دے رہے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ عمارت میں سیڑھیاں کس طرح بنائی جائیں، تو اس کا حل اکثر اوقات لیوسڈ خواب میں نکل آتا ہے۔ تاہم یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے لیے کئی دنوں یا مہینوں تک مشقیں کرنی پڑتی ہیں۔ تحقیق کے مطابق اگر لیوسڈ خوابوں کی مشقیں کی جائیں تو تواتر سے دکھائی دینے والے ڈراؤنے خوابوں میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ دنیا بھر میں ہر 8 میں سے ایک شخص لیوسڈ خواب دیکھتا ہے، یعنی اس کے خواب واضح ہوتے ہیں اور اسے خواب یاد بھی رہتے ہیں۔ جو لوگ اپنے خواب کو واضح دیکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ انہیں یاد رہے اور ان کی مرضی کے خواب دیکھ سکیں، ان کے لیے ماہرین نے چند مشقیں تجویز کی ہیں۔ پہلا طریقہ، خوابوں پر ریسرچ کرنے والے ماہرین کہتے ہیں کہ لیوسڈ خواب دیکھنا مختلف مشقیں کرنے کے بعد ممکن ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو پہلے دیکھے گئے خواب کو دوبارہ دیکھنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ کئی لوگ اپنی ڈائری میں خواب نوٹ کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی آپ خواب سے بیدار ہوں تو خواب کی یاد رہ جانے والی باتوں کو کہیں درج کر لیجئے، چاہے آپ رات کے کسی بھی پہر میں ہی کیوں نہ بیدار ہوں۔ مشق کرتے ہوئے آپ کو روزانہ دیکھے جانے والے خواب کو کہیں درج کرنا ہوگا۔ خواب کی ہر باریک سے باریک بات نوٹ کرنی ہوگی۔ یہ بھی کوشش کیجئے کہ آپ کا خواب جہاں ختم ہو، دوبارہ نیند لینے سے پہلے اس کے آگے کی کہانی سوچتے ہوئے سو جائیے۔ کچھ دنوں یا مہینوں کی مشق کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ خواب کے دوران آپ کی توجہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کے بعد آپ خواب خود تخلیق کرنے کے قابل ہو جائیں گے یا پھر دکھائی دینے والے خوابوں پر قابو پا سکیں گے۔ دوسرا طریقہ، جب آپ نیند سے بیدار ہوں تو خواب کو مکمل طور پر یاد رکھنے کی کوشش کیجیے۔ پھر جب دوبارہ سونے جائیں تو خود کو یقین دلائیں کہ آپ اب دیکھے جانے والے خواب میں یہ یاد رکھیں گے کہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں۔ اگلے مرحلے میں تصور کیجیے کہ آپ پچھلے دیکھے گئے خواب میں وہاں ہیں جہاں سے آپ بیدار ہوئے تھے۔ ذہن کو اس وقت تک اس خیال میں رکھیے جب تک آپ مکمل طور پر نیند کی آغوش میں نہ چلے جائیں۔ سوچ کو مضبوط کرتے ہوئے خواب میں ایسی نشانیوں کو تلاش کیجیے جن سے آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ خواب کی حالت میں ہیں، نہ کہ حقیقی دنیا میں۔ جیسا کہ پہلے بھی ایک مثال کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی ایسا خواب دیکھا جا رہا ہے جس میں آپ کے پر لگ گئے ہیں اور آپ ہوا میں محو پرواز ہیں، تو اس موقع پر خود کو یقین دلائیے کہ آپ صرف ایک خواب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ حقیقی دنیا میں ایسا ہونا ممکن نہیں۔ اس طرح اگر خواب میں آپ کسی عمارت میں کھڑے ہیں تو یہ سوچئے کہ اس سے قبل آپ کہاں تھے، اس عمارت تک کیسے پہنچے۔ اگر اس عمارت تک پہنچنے سے پہلے عمارت میں داخلے کی وجہ سمجھ میں نہ آئے تو سمجھ جائیں آپ خواب میں ہیں۔
اسی طرح عام چیزوں کی حرکات پر غور کریں۔ لٹو، پہیا، پنکھا اور گھڑی اگر نارمل انداز سے نہیں چل رہی تو آپ خواب میں ہی ہیں۔ جب تک آپ یہ نہیں جان پائیں گے کہ آپ واقعی خواب میں ہیں، آپ اس پر قابو پانے کی بجائے اسی کی رو میں بہتے چلے جائیں گے۔ تیسرا طریقہ، ایک طریقہ اور بھی ہے جسے غنودگی کی کیفیت میں ہی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کسی صبح اپنے معمول کے وقت سے خاصا پہلے جاگ گئے ہیں تو دوبارہ سونے کی بجائے آدھے گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ دیر تک خود کو جگائے رکھیے، لیکن غنودگی کی حالت میں، یعنی نہ تو آپ مکمل طور پر جاگ رہے ہوں اور نہ ہی سو رہے ہوں۔ اس طرح آپ خواب میں بھی ہوں گے اور شعور بھی کام کر رہا ہوگا۔ خواب پر ریسرچ کرنے والے ماہرین کے مطابق سوتے ہوئے اپنے دماغ کے ایک حصے کو مشاہدے کے لیے بیدار رکھیں۔ دماغ کا یہ حصہ بھی نیند کی طرف آنا چاہتا ہے۔ اس حصے کو سونے سے خواب کے مشاہدات تاکہ نسیان میں چلے جاتے ہیں۔ اس عزم کے ساتھ بستر پر لیٹیں کہ آج خواب کو یاد رکھیں گے۔ مسلسل کوشش سے آپ اپنی تیسری آنکھ کو بیدار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بستر کے قریب نوٹ بک یا ڈائری رکھ لیں تاکہ بیدار ہوتے ہی خواب کو تحریر کر سکیں۔ ابتدا میں خواب بے ربط صورت میں یاد آتے ہیں، ان کو اسی صورت میں لکھ لیں۔ مسلسل مشق سے باربط خواب بھی نظر آنے لگیں گے۔ ڈائری میں لکھتے ہوئے دیکھے گئے مناظر، لوگ، غیر انسانی کردار، مثلاً ملائکہ، جنات کو خاص طور پر لکھیں۔ خواب دیکھنے کے دوران اپنے رویے کا حال ضرور لکھیں کہ خواب کے دوران خوشی، غم یا خوف محسوس کیا۔ اگر متواتر کئی روز ایک ہی جیسے خواب نظر آئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لاشعور کسی خاص چیز کی طرف بار بار توجہ مبذول کروا رہا ہے۔ کسی خاص مقصد کے لیے خواب سے اشارہ لیا جا سکتا ہے۔ سونے سے پہلے اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ تصور کریں کہ خواب میں اس کا حل سامنے آئے گا۔ مستقل مزاجی سے اس پر عمل کرنے سے اپنے مسائل، پریشانی یا بیماری کا حل تصویری صورت میں نظر آ سکتا ہے۔ خواب کے حواس سے ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ دن میں بھی یہ دہراتے رہیں کہ رات کو خواب میں کیا دیکھا۔ اس طرح شعور و لاشعور میں ہم آہنگی پیدا ہو سکتی ہے۔ اہل روحانیت کے مطابق مراقبہ کے فوراً بعد کسی سے بات کیے بغیر سو جائیں تو لاشعوری تحریکات خواب میں بھی منتقل ہو سکتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمارے خواب کا ہماری غذا سے بھی گہرا تعلق ہے۔ جس طرح ثقیل غذائیں کھا کر سونے سے پیچیدہ اور ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں، کچھ غذائیں ایسی بھی ہیں جن کے کھانے سے آپ کو واضح خواب نظر آ سکتے ہیں۔ نیند اور خواب کا تعلق جسم میں ایک ہارمون میلاٹونن کے اخراج سے ہے۔ اچھے خوابوں کے لیے ایسی غذائیں استعمال کریں جو میلاٹونن کو تحریک دیں۔ مثال کے طور پر سفید اور سیاہ سرسوں، بادام اور سورج مکھی کے بیج اور ان کا تیل، اناجوں میں السی، جئی، چاول، خشخاش، سرخ مولی، چیری، ٹماٹر اور کیلے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ شراب، تمباکو نوشی، دیگر نشہ آور چیزوں کا استعمال خواب کو مزید گمراہ کن اور پیچیدہ بناتا ہے، اس لیے ان سے پرہیز ضروری ہے۔ خواب کے دوران آپ کی توجہ، قوت ارتکاز یا یکسوئی قائم رہے، اس کے لیے مراقبہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دیکھا جائے تو مکمل خاموشی اور سکون، بند آنکھیں اور سانس کا ایک مخصوص زیر و بم، یہ سب مراقبہ کی علامات ہیں جو خواب کی حالت کو ظاہر کرتی ہے۔ خواب اور بیداری کا تجزیہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ خواب اور بیداری دراصل زندگی کے دو رخ ہیں۔
زندگی کی تمام حرکات و سکنات ان دو رخوں پر قائم ہیں۔ مراقبہ دراصل ایک ایسی کیفیت اور مشق کا نام ہے جو انسان کو حواس کے دو رخوں سے متعارف کراتی ہے۔ آدمی اعصابی تھکن کی وجہ سے پابندی کے حواس سے ہٹ کر ایسے حواس میں قدم رکھنا چاہتا ہے جہاں پابندی نہ ہو۔ اس کیفیت میں طبیعت اسے دنیاوی علام و مصائب سے آزاد کر کے اس زندگی میں لے جاتی ہے جس زندگی کا نام خواب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی اعصابی طور پر بے بس ہو کر سو جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اعصابی سکون کے ساتھ اپنے ارادے اور اختیار سے بیدار رہتے ہوئے اپنے اوپر خواب کے حواس طاری کر لے۔ جس مناسبت سے خواب کے حواس بیداری میں منتقل ہوتے ہیں، اسی مناسبت سے کوئی آدمی روحانی ترقی کرتا ہے۔ جب آدمی سونے کے لیے لیٹتا ہے تو اعصابی خمار کی کیفیت سے دو چار ہونے کے بعد غنودگی کے عالم میں چلا جاتا ہے۔ غنودگی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے شعوری حواس لاشعوری حواس میں منتقل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ جب غنودگی اپنے عروج پر پہنچتی ہے، یعنی شعوری حواس لاشعوری حواس میں منتقل ہو جاتے ہیں، تو آدمی سو جاتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو ہر ذی روح میں جاری ہے، خواہ وہ کسی نوع سے تعلق رکھتا ہو۔ مراقبہ دراصل بیداری کے حواس میں رہتے ہوئے خواب دیکھنا ہے، یعنی ایک آدمی بیدار ہے، شعوری حواس کام کر رہے ہیں، وہ ماحول اور فضا سے متاثر بھی ہو رہا ہے، آوازیں بھی سن رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خواب بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ بیک وقت دو کام کر رہا ہے، جاگ بھی رہا ہے، سو بھی رہا ہے، ٹائم اینڈ سپیس میں بھی بند ہے اور آزاد بھی ہے۔ جب کوئی بندہ بیداری میں رہتے ہوئے خواب کے حواس کو اپنے اوپر وارد کر لیتا ہے تو وہ خواب یا لاشعوری زندگی میں بھی بیداری اور خواب کی صلاحیتوں سے ایک ساتھ متعارف ہو کر ان کو استعمال کر سکتا ہے۔ شعوری اور لاشعوری صلاحیتوں سے ایک ساتھ کام لینے کے طریقہ کا نام مراقبہ ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم خواب کو قابو کرنے والی ایک قوم کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔